الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، مربی پرورش کرنے والا، خبرگیری اور نگہبانی کرنے والا، فرمان روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ ناظرین، اب ہم رب العالمین کے مفہوم کا جائزہ لیں گے۔ قرآن مجید میں ان سب معنوں میں رب کا لفظ یا یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ عالم اور عالم میں فرق سمجھ لیجئے کہ عالم کی جمع عالمین ہے اور اس کا مطلب جہان، ساری کائنات اور عالم۔ اگر لام کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، علم والا، جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، اصحاب علم یا عالم۔ جہان کتنے ہیں؟ اصل حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جہانوں کی تعداد 70,000 تک ہے، واللہ عالم بالصواب۔ جہان سے ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے، جنات کا ایک جہان ہے، ملائکہ مقربین کا ایک جہان ہے، نباتات کا ایک جہان ہے، جمادات کا ایک جہان ہے، حیوانات کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، درندوں کا ایک جہان ہے۔ اس طرح ستاروں، سیاروں اور زمین اور آسمان، پھلوں اور پھولوں اور درختوں اور خشکی اور پانی کے جہان، تو جتنے بھی جہان یا جتنی بھی کائنات ہے، اللہ ان سب کا رب ہے۔ انسان کو جن جہانوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ 4 جہان ہیں، 4 عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت یا عالم حشر۔ بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ رب کا لفظ قرآن حکیم میں تقریباً 925 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے کا تعارف بہت سے مقامات پر کرایا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 ہے: اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار، آسمان کو چھت بنا دیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت خوبصورت بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ یہی تمہارا رب یعنی پروردگار ہے، پس تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ بہت برکتوں والا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں سے اور مشرکین سے براءت کا اعلان فرمایا تو اس کے ساتھ انہوں نے مشرکین کے سامنے اپنے رب کا تعارف ان عظیم صفات کے ساتھ کروایا۔ فرمایا: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد جن ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ کون ہے رب العالمین؟ جسے میں رب مانتا ہوں وہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہ میری رہنمائی فرماتا ہے اور جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھ پر موت طاری کرے گا پھر مجھے زندگی عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ روز جزا میری کوتاہی کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا جو تعارف کروایا اس کے مطابق رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے، ہدایت بخشنے والا، انسانوں کے لیے روزی کا بندوبست کرنے والا، ان کو کھلانے اور پلانے والا، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو شفا دینے والا، اور زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس ہے، اور حشر کے دن پھر زندہ کرنا اور اعمال کی جزا اور سزا دینا بھی اسی رب کے اختیار میں ہے۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا، بارش برسانے والا، نباتات اور جمادات کو اگانے والا اور زندگی اور موت کا مالک تو مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کی ربوبیت میں ان کا شرک کیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو نفع نقصان کا اور بیماری سے شفا دینے والا اور عبادت کا مستحق اور حاکم اور فرمان روا، حکم اور قانون دینے والا ماننے کے باوجود اس کی ان صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ تو وہ اپنے علماء اور درویشوں کو رب کن معنوں میں مانتے تھے کہ وہ بغیر کسی دلیل شرعی کے جب کسی چیز کو حلال ٹھہراتے تو وہ اس کو حلال مان لیتے، جب کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ اس کو حرام مان لیتے۔ اس طرح گویا انہوں نے رب کا حلال و حرام کا اختیار مختلف دوسری ہستیوں کو دے رکھا تھا۔ رب کے بارے میں ان کا ایک تصور یہ بھی تھا کہ ایک بڑا رب ہے جس کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان ہستیوں کو، بتوں کو، اپنے علماء اور پیروں اور مذہبی سرداروں اور پیشواؤں کو، اور بعض نے دیویوں اور دیوتاؤں کو یا جنات اور فرشتوں کو بہت سے اختیارات کا مالک سمجھ رکھا تھا۔ اور بزرگوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ اس بڑے رب کے چھوٹے چھوٹے با اختیار کارندے ہیں کہ ان کی مرضی بھی اس کائنات کے اندر چلتی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ مشرکانہ تصور کہ رب نے بہت سی ہستیوں کو یا کچھ ہستیوں کو اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، اور ان میں سے کسی کا نام غوث، کسی کا ابدال، کسی کا قطب، اور اس طرح کے ناموں سے ان کو منسوب کیا جانے لگا۔ پھر ان کو خدائی اختیارات بھی دے دیے گئے۔ اس لیے آج مسلمانوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، بیماری سے شفا دینے والا اور اس کے علاوہ بہت کچھ مانتے ہیں، اور ان سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں، جو شرک اکبر ہے جس کی معافی اللہ کے ہاں ہرگز نہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، مطلب یہی تو ہے کہ لوگوں نے حقیقی اور سچے رب کے سوا ربوبیت کے اختیارات دوسروں کو بھی دے رکھے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ارشاد باری تعالیٰ ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے ولی و کارساز بنا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں ہمارے سفارشی ہیں۔ ناظرین، کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ آج بہت سے کلمہ گو مسلمان بھی جنہوں نے اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو کارساز اور حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے، جب انہیں شرک سے روکا اور منع کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ ہیلوں اور بہانوں سے ان کو خدائی اختیارات ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے برگزیدہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں، اور ان کی سفارش اور ان کی درخواست کو اللہ رد نہیں کرتا، اس لیے ہم ان کو اللہ کے حضور اپنا سفارشی بنا رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس کے ہاں کسی نبی، کسی ولی، کسی فرشتے، کسی ہستی کو ایسا اختیار حاصل نہیں ہے کہ رب العالمین اس کی بات ماننے کے لیے مجبور ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار واقعات ایسے نہیں ملتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کی درخواستوں کو ٹھکرا دیا؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے کیسی کیسی التجائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی درخواست کو رد کر دیا، دعا کو رد کر کے ان کے بیٹے کو پانی میں غرق کر دیا، بلکہ اس کے لیے دعا سے بھی منع فرما دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء اپنے باپ کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ قبولیت تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے محبوب ہستی، ان کی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اتنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ چچا میرے کانوں میں ہی کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ،
اے نبی آپ کے اختیار میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کسی کو ہدایت دینا پسند کریں اور اس کو ہدایت مل جائے، بلکہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو ایک جلیل القدر صحابی اور اللہ کے مخلص بندے تھے، ان کی درخواست پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا اور اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت سے انکار کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج کے بعد آپ ان منافقین کی نہ نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور توصیف اور اس کی کبریائی کا ایسا اعلان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنتیوں کا وظیفہ ہوگا، اور وہ جنتی آپس میں جو علیق سلیق کریں گے ان کے باہمی علیق سلیق کے کلمات اس طرح ہوں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی دعا سبحانک اللہ ہوگی، اور وہاں ان کی ملاقات سلام سے ہوگی، اور ان کے آخری کلمات یہ ہوں گے الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ رب کے معنی بادشاہ، حاکم، حکم دینے والا، قانون دینے والا اور فرمان روا ہے۔ بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمان، اسلام کے دعوے دار بھی اس بات کو اس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ماننے کا حکم دیا۔ مثلاً ان میں سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں قانون بنانا، ضابطے بنانا، احکامات جاری کرنا، یہ اختیار تو انسانوں کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں اللہ کے قوانین اور اس کی قائم کردہ حدود اور تعزیرات کے بجائے خود ساختہ انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ اور غیر منصفانہ قوانین اور احکامات ہیں جو انسانوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا ظلم کی آماجگاہ بن چکی ہے، جبکہ سروری زیبا فقط اس ضابطے بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، ان الحکم الا للہ۔ حاکمیت کا اختیار، حکم دینے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور مخلوق کے لیے امر، حکم اور فیصلہ دینے والا اللہ ہی ہے۔ مخلوق کی رہنمائی، ان کے لیے ہدایت، ان کے راستے کا تعین، ان کے لیے حلال و حرام کے ضابطے اور زندگی گزارنے کی حدود اور قیود کا تعین اللہ کا اختیار ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے حکم میں اور اللہ کی حاکمیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے قوانین اور اس کی حدود اور تعزیرات کے بجائے انسان کے قوانین اور حدود اور تعزیرات کو انسانوں پر نافذ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں بڑی شدید وعید آئی ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، اور وہی فاسق اور فاجر ہیں، جو اللہ کی حدود سے نکل گئے ہیں، جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ اس لیے محترم ناظرین، اللہ کو رب العالمین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس رب کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، اور اس رب نے جو شریعت اور جو احکامات اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے انسانوں کے لیے ضابطے مقرر کیے ہیں، ان کے مطابق عمل کیا جائے، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کے بندے اللہ کی کامل بندگی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ملک پاکستان جسے اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کا جو دستور ہے اس میں اللہ کی حاکمیت اور اس کی فرمان روائی کا اور اس کے حاکم اعلیٰ ہونے کا جس طرح سے اقرار کیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں تمام باطل اور ناحق ظالمانہ قوانین کو منسوخ کر کے قرآن اور سنت کے قوانین کو نافذ کیا جائے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی جائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں کے مستحق بنیں اور یہ دنیا ہمارے لیے امن و سکون اور عافیت کا گہوارہ بن جائے، اور آخرت میں اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم حقدار اور مستحق بن سکیں، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی